ایک بندہ جب خود کش اغوا کرنے کے لیے جاتا ہے اس کی نیت بھی تو اچھی ہوتی ہے، وہ اپنے تئیں تو ایک اچھا کام کرنے جا رہا ہے جی اس میں نیت اس کی ہوتی ہے کہ دشمن کو ہلاک کر کے وہ جنت میں جائے گا، وہ بھی شریر اس میں جب اس کی نیت تو ٹھیک ہے تو اس میں اس کو ثواب ملے گا یا اس کا؟ دیکھیے، یہ جو پوری کی پوری گفتگو ہے نا، اس میں جو سب سے بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہ طے کرنے بیٹھ گئے ہیں کہ اس کو ثواب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے دائرۂ اختیار کی چیز ہی نہیں ہے، یعنی یہ پوری کی پوری بحث انسانوں کے ساتھ ریلیٹ ہی نہیں کرتی، اس لیے کہ یہ فیصلہ خالق نے کرنا ہے۔ میں جب دوسرے انسان سے مخاطب ہوتا ہوں تو کبھی بھی اس بات پر مخاطب نہیں ہوتا کہ یہ کام کرنے میں تمہاری نیت بڑی اچھی ہے، میں مخاطب ہوتا ہوں علمی عقلی مسلمات اور دینی استدلال پر، نیت تو واضح بحث نہیں آتی۔ مثلا آپ یہاں پر کھڑے ہو کر ابھی اذان دینا شروع کر دیں اور کہیں جی میں ایک چھٹی نماز پڑھا رہا ہوں، تو میں آپ سے آپ کی نیت کے لحاظ سے گفتگو نہیں کروں گا، میں تو آپ سے گفتگو کروں گا کہ بھائی آپ یہ دینی اعمال انجام دے رہے ہیں، اس دینی اعمال کی انجام دہی میں آپ کو شریعت کی سند چاہیے تھی، وہ آپ کے پاس نہیں ہے، تو اس کے بعد آپ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں؟ اصل سوال یہ ہے، آپ حق کے سامنے مکابرت کا رویہ اختیار کرتے ہیں، آپ جانتے بوجھتے انکار کا رویہ اختیار فرماتے ہیں، آپ جہالت پر مبنی انکار کر دیتے ہیں، آپ اقرار پر مبنی جو کچھ کر رہے ہیں آپ جانے، آپ کا خدا جانے، اس نے فیصلہ کرا، وہ نیت کا حال بھی جان لے گا، ارادے کا حال بھی جان لے گا، یہ بھی جان لے گا کہ اس دنیا میں صرف عمل کا امتحان نہیں ہے، علم کا بھی امتحان ہے۔ کیا اس امتحان میں 2 قدم آگے بڑھائے تھے؟ مثلا انہوں نے کہا خود کش دھماکے، تو یہ تو ٹھیک ہے کہ ہمارے سامنے پوری کی پوری دینی تعبیرات ہیں جن میں اس کے جواز کی بات کی گئی، تو وہ شخص کہے گا جی کہ میرے سامنے علماء نے قرآن حدیث پڑھ کے بتایا مجھے کہ بندوں کو مار دینا چاہیے، لیکن بندوں کو مار دیا آپ نے تو کمبیٹنٹ تو سمجھ میں آتے ہیں آپ سے لڑائی کرنے، یہ سویلینز، یہ بچے، یہ عورتیں، تو سوال تو اللہ ہزاروں کرے گا اس سے، یعنی نیت میں اخلاص کے باوجود علم کے رستے میں اس نے کوئی رکاوٹ تو نہیں ڈال لی، تو سوالات تو ہزاروں ہوں گے۔ البتہ اگر وہ ان سوالوں میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ علم کی بنیاد پر، خود قرآن نے بتایا ہے کہ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، میں اس چیز میں تمہیں آزماؤں گا جو علم میں نے تمہیں دیا۔ آپ دیکھیے کہ مسیحی لوگوں کے بارے میں کیا کہا، تعریف کی دین میں، تعریف کی ہے، رحمانیت تعریف تھی دین میں، اللہ نے نہیں تھی اللہ کے دین میں رحمانیت، اللہ نے کہا بڑے اخلاص کے ساتھ لگے، تعریف کی اس بات کی۔ تو آپ کی رائے جو بھی ہو اس میں جب کبھی کسی نے کوئی بات کر دی ہے آپ کے سامنے، اس وقت آپ نے کیا رویہ اختیار کیا، یہ اللہ پوچھے گا، اور آپ پر اپنی غلطی واضح ہو گئی اس وقت آپ نے کیا رویہ اختیار کیا، اللہ پوچھے گا۔ تو یہ بڑا مشکل فیصلہ ہے جب آپ کو کسی مجرم کے اوپر فرد قرار دے جرم۔ آپ دیکھیں عدالتوں میں جب کسی ملزم کو مجرم ثابت کرنا ہوتا ہے پسینہ آ جاتا ہے دانتوں سے وکیلوں کو، اتنی جرح ہوتی ہے، اتنے پہلو دیکھے جاتے ہیں، جرم کی نوعیت، مجرم کے حالات واقعات، اس کا تعلیمی شعور، اس کا پس منظر، خاندان، قوم، قبیلہ، سب۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہ تو نہیں ہوگا جی جو اچھی نیت سے جن لوگوں نے پوری دنیا لوگوں کو گالیاں دی تھی وہ سائڈ پہ ان کے لیے جنت کر، ہر جگہ پہ سوال ہوگا، اور یہ بھی سوال ہوگا کہ نیت تمہاری بڑی اچھی تھی لیکن یہ تو فطرت کے اندر تمہارے سامنے روشنی رکھی ہوئی تھی۔ اللہ نے بعض چیزوں کے بارے میں بتایا ہے کہ اس کے معاملے میں تو عذر بھی مسموع نہیں ہوگا، سنوں گا ہی نہیں، بات ہی نہیں سنوں گا میں، ان میں سے ایک شرک ہے۔ اس لیے کہ شرک کے معاملے میں آپ یہ تو کہہ دیں کہ مجھ تک پیغمبر کی دعوت نہیں پہنچی تو میں مسلمان نہیں ہو سکا، اس پر تو اللہ تعالیٰ نے کہا گفتگو ہو جائے گی، لیکن شرک کے معاملے میں یہ کہو کہ پیغمبر کی دعوت نہیں پہنچی، کوئی گفتگو نہیں ہوگی، اس لیے کہ شرک کرنے کے لیے تمہیں فلسفہ چاہیے، تم نے پیدا کر لیا، دعوت نہیں پہنچی تھی تو بغیر شرک کے مرتے نا، دعوت نہیں پہنچی تھی تم نے اپنا مذہب بنا لیا، خود پیدا کیا تو اس معاملے میں تو نیت بھی مسموع نہیں ہوگی، وہ تو اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو نیت محرکات ایسے طے نہیں ہوتے کہ ایک سیکنڈ میں اللہ تعالیٰ 10,000 پہلو ہیں جس میں وہ دیکھیں گے انسان کس صلاحیت کے ساتھ پیدا ہوا، کیا ماحول اس کو ملا۔